السلام علیکم، ویلکم ٹو ایوری ون، ویلکم اومیگا اسکل ڈیولپر چینل۔ ہم بات کر رہے تھے شرک کی۔ شرک ظلم عظیم ہے، یہ اس کا کنٹینیو جاری وہ بیان ہے جو ہم نے شروع کیا تھا سورہ ابراہیم کی وہ آیت میں تھا کہ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا، افسوس کیا تم اپنے ان کی عبادت کرتے ہو جو کہ نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے نہ نقصان، تف ہے تم پر ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ تو سیم اسی طرح جو مزاروں پر اولیاء بزرگ دفن ہیں تو وہ ہڈی ہو چکے ہیں، وہ کیا سنیں گے، وہ کیا سفارش کریں گے اللہ ان سے کلام کرانے کے لیے؟ تو یہ شیطان کا خوبصورت جاہل ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آلریڈی اللہ تعالیٰ آیت نازل کر چکا ہے، اس میں ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ تم سے کسی نے مانگا تھا تو ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک طرح سے شیطان کا نیا حربہ، نیا خوبصورت جال ہے، لوگوں کو وہ بیوقوف بنا رہا ہے اس کا، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر انسانوں کو جہنم میں لے جائے۔ تو اس میں زیادہ تر پڑھے لکھے عقلمند بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ اعمال میں شرک اس طرح ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوست بیٹھا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے وہ 1 منٹ زیادہ دیر نماز پڑھے گا تو اس نے شرک کر لیا، کیونکہ وہ 1 منٹ جو ہے اس کے لیے نہیں تھا، وہ اپنے دوست کو دکھانے کے لیے تھا، تو وہ اس طرح وہ شرک میں ملوث ہو گیا۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اولاد دینے والا ہے، سارے دنیا کی مشکل کام وہ کر سکتا ہے، مشکل کشا وہی ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں، صرف ایک اللہ واحد ہے جس کو جو زمین آسمان کا مالک ہے، وہ تو اس کی تو پہنچ ایسی ہے کہ مطلب کہ سمندر کے اندر گہرائی میں تہہ میں جو پتھر کے نیچے جو چھوٹا سا کیڑا اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اور اوپر زمین پہ اگر رات کا کالی اندھیری رات ہے تو اس میں جو کالی چیونٹی اگر کسی درخت پہ چل رہی ہے تو اس کو بھی اس کا علم ہے۔ تو ہمارا مالک اور رازق اتنی پاورفل اور اتنا کل شعین کا وہو علی کل شعین قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو بس اسی سے مانگا جائے۔ اس کی مثال اور بھی بیان ہو کہ مالک، اور اگر ہم دیکھتے ہیں مالک اور غلام کی مثال لیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی تقسیم میں کوئی گھر کا حصہ، چاہے ٹوائلٹ ہی ہو، چھوٹا سا کمرہ ہی ہو، تو وہ غلام کو آپ دو گے، وہ ہم ہرگز نہیں دیتے، تو ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جو ہے کسی کو اپنا پارٹنر بنائے، اپنا شراکت دار بنائے؟ تو اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے اور خوبصورت ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، چاہے آپ کے اپنا نام عبداللہ رکھ لو، عبدالرحمن رکھ لو، مگر نفس کے خلاف آپ کا پہلا جہاد جو ہے نفس کے خلاف ہے۔ سب سے اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ آج سے ہی آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ بدترین شرک فی ذات ہے، شرک فی محبت ہے۔ کیا اگر کسی بھی انسان کی محبت اگر اللہ کے برابر آ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک اطاعت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ جب تک آپ میں شدید محبت اللہ سے نہیں ہوگی، کوئی اور شے محبوب ہے۔ لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے نفس کو لوگوں کا معبود بنایا۔ جہاد فی النفس یہ بھی ہے، جیسا کہ صبح فجر کی اذان آواز سن کر آدمی جو اپنے پر کمبل اوڑھ کر سو جائے اور نماز کو چھوڑ دے تو اس نے اپنے نفس کی بات سنی، تو وہ جو ہے اس طرح یہ بھی شرک ہو گیا، کیونکہ اپنا الہ اور معبود آپ نے کسی اور کو بنا دیا اللہ کے سوا۔ اور آپ نے اگر نماز پڑھ لی اللہ کی خاطر تو وہ آپ نے ایک طرح کا جہاد کر لیا،
کیا تم نے غور کیا کہ اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ معبود بنا لیا؟ یہ قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جاؤ۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا شرک ہے۔ حاکم صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرعون کا دعویٰ کہ میں رب ہوں، کیا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے کائنات پیدا کیے؟ کیا اس وقت وہ بزرگ موجود نہیں تھے؟ اس نے کہا کہ میرا حکم چلے گا، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ خدائی دعویٰ ہے۔ اسی طرح جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، ترانے پہ کھڑا ہونا شرک ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، وہ اگر کسی تقریب میں جاتے تھے ترانے کے بعد وہ بیٹھے رہتے تھے، اس پر لوگ باتیں بناتے تھے۔ وطن کی حمد ہو رہی ہے، بدترین شرک فی محبت، شرک فی دعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر پکارنا ہے، کسی اور کو پکارنا بھی یہ شرک میں آتا ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے پکارنے والے جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو شرک کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی دنیا میں ملیں گے جو اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کو بھی دعا مانگتے ہیں اور ساتھ میں کسی اور کو بھی پکارتے ہیں، یہ بھی بدترین شرک ہے۔ ہاں، جیسے مادی ضروریات ہیں، جیسے کہ کسی نے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلا دو یا کوئی ہیلپ کر دو، تو یہ جو ہے شرک میں نہیں آتا یہ چیز۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنے خوددار تھے کہ اگر گھوڑے پہ سے نیچے گر جاتا تو کسی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کے اس کو اٹھاتے تھے۔ قانون مادی کے مطابق مدد مانگنا بری بات نہیں ہے، ہاں غیبی اعتبار سے مدد مانگنا شرک ہے۔ غیبی طور پر یہ سوچنا کہ میری مشکل کشائی مدد کوئی کر سکتا ہے، کوئی اولیاء، بزرگ، صوفیہ، تو وہ جو ہے وہ شرک میں آتا ہے۔